بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئس کے متعلق کچھ مزید معلومات ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز میں ہم آئس کے متعلق تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں کہ آئس کون سے طریقے سے یہ تیار کی جاتی ہے، کون سا کیمیکل اس میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیمیکل کون سے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر حاصل کرنے کے بعد اس کی تیاری کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آئس کے استعمال کے بعد جو اثرات انسان اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے وہ کون کون سے ہیں، اور آئس کے اثرات ختم ہونے کے بعد جو انسانی جسم میں وہ تغیرات وہ نمودار ہوتے ہیں یا اس کے دماغ میں نفسیاتی طور پر، تو وہ کون کون سے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو منشیات استعمال کی جاتی ہے اس کی اہم وجوہات کیا ہے، اور آئس کی جو پیداواری ذرائع ہے وہ کون کون سے ہیں، اور اس کو پھر ڈیلیور کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ان منشیات کو استعمال کرنے کی وجوہات کیا ہے۔ کون سی وجوہات ہے جس میں کوئی شخص وہ نشے کی لت میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے نشہ کرنے پر۔ تو منشیات کے ماہرین جو ہے، جو منشیات کے جو ماہرین ہے، ان کی تحقیق کے مطابق 3 وجوہات ہے بڑی، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص وہ نشے کی جو بھی نشہ ہے، منشیات میں تمام چیزیں آ جاتی ہے، تو اس کی لت اس کو پڑ جاتی ہے، اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ 3 بیسک وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وجہ ہے وہ ہے ذہنی دباؤ۔ اگر کسی شخص پر ذہنی دباؤ آ جائے، ذہنی دباؤ کسی بھی معاملے سے متعلق ہو سکتا ہے، اس کے جذباتی پہلو پر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح لڑکیوں کے ساتھ یہ لین دین وغیرہ میں ایسے لوگ جذباتی طور پر وہ نشہ کرنے کی طرف وہ آ جاتے ہیں۔ معاشرتی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، گھریلو اس پر بھی ایسے گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص نشہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا تعلیمی وجوہات بھی ہو سکتی ہے جس سے انسان کے ذہنی تناؤ کا وہ سبب بنتے ہیں یہ مسائل۔ تو اس ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے پھر ایسا شخص وہ ڈرگس کا باقاعدہ استعمال شروع کر لیتا ہے۔ تو پہلی مین وجہ ذہنی دباؤ ہے، جو جذباتی طور پر پیدا ہو، معاشرتی لحاظ سے پیدا ہو، گھریلو مسائل کی وجہ سے پیدا ہو، یا تعلیمی لحاظ سے پیدا ہو۔ تو یہ ذہنی دباؤ انسان کو منشیات کی لت میں وہ ملوث کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شخصیت کا عدم توازن، غریب امیر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی عجیب سا پروسیس ہے، ایک عجیب سا فعل ہے کہ اگر کسی شخص کی شخصیت میں وہ عدم توازن ہو، احساس کم تری ہو، ٹھیک ہے، احساس کم تری میں کوئی شخص اگر آ جائے کہ فلاں امیر ہے میں غریب کیوں ہوں، فلاں اس طرح ہے صحت مند ہے میں بیمار کیوں ہوں، تو یہ ایک میں پہلی بیس میں ذکر کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن، یہ انسان کا دماغ، یہ ہی بیس ہے انسان کو خوش رکھنے کے لیے، انسان کو غمگین رکھنے کے لیے، انسان کو بیمار کرنے کے لیے، انسان کو صحت مند کرنے کے لیے۔ کوئی بھی شخص اگر چاہتا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں تو وہ خود اپنے آپ کو اپنے دماغ کے ذریعے صحت مند کرا سکتا ہے۔ میڈیکلی طور پر بھی یہ پروف ہو چکی ہے کہ اگر جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے خاص کر ڈپریشن میں، تو اس میں 80% مریض اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتا ہے، 20% اس میں میڈیسن کا عمل دخل ہوتا ہے، 80% مریض اپنے آپ کو خود ٹھیک کرے گا۔ تو اس یہ بات میڈیکلی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر انسان کے، خیر یہ علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے، انسان کے دماغ پر
کہ انسان کا دماغ کس طرح ہم اس کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں اور کس طرح نگیٹیو تھاٹس سے ہم اس کو پازیٹیو تھاٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سی علامات ہے، کون کون سی ذرائع ہے، وہ علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ تو دوسرے نمبر پر شخصیت کا عدم توازن ہے، احساس کمتری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دوستوں کا دباؤ۔ اگر ایک دوست وہ آئس ڈرگز استعمال نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے دوست بیٹھ کر محفل میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ کو دیکھا گیا ہے، محسوس کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس نشے کی لت میں اپنے دوستوں کی وجہ سے شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی تحقیق میں بات آئی ہے کہ امیر لوگ، امیر جو خاندان کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، تو وہ زیادہ تر منشیات کی لت میں وہ پڑھنے کا ان کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور وہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ وہ زیادہ جنسی طلب کو محسوس کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن بیسک 3 وجوہات ہیں: ذہنی دباؤ، شخصیت کا عدم توازن یا دوستوں کی دباؤ کی وجہ سے۔ اب بات آ جاتی ہے آئس کی پیداوار کی اور اس کو فروخت کرنے کی، ڈیلیور کرنے کی جو ذرائع ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آئس کا جو نشہ ہے یہ سستا نشہ نہیں ہے، یہ بہت مہنگا نشہ ہے، بہت ہائی پرائسز ہے اس کی۔ یہ پہلے تھی، ابھی بات کریں گے، ابھی آئس کی وہ ویلیو نہیں ہے، ابھی بہت ہی سستا ہے، عام جو منشیات ہے اس سے بھی سستا ہے۔ تو آئس یہ بہت، جب پہلے وجود میں آیا تو یہ بہت مہنگا تھا، اس کا 1 گرام $80 پر، 1 گرام $80 پر فروخت کیا جاتا تھا۔ تو یہ غریب اور متوسط جو طبقے کے جو لوگ تھے، تو ان کی یہ پہنچ سے، ان کی خرید سے یہ باہر تھی، لہذا آئس پہلے جب ایجاد ہوئی تو یہ صرف امیر لوگوں تک ہی مختص تھی، ٹھیک ہے۔ 1 گرام اس کا $80 پر تھا۔ اچھا، یہ فروخت ہوتا ہے پوائنٹس میں، یہ گرام میں کلو میں نہیں بلکہ پوائنٹس میں فروخت ہوتا ہے، اور پوائنٹس کے حساب سے کس طرح خریداری ہوتی ہے؟ 1 پوائنٹ آئس کا 1 پوائنٹ وہ گرام کے کتنے برابر ہوگا؟ تو آئس کا 1 پوائنٹ یہ 1 گرام کا 10واں حصہ ہے، 1 گرام کا 10واں حصہ ہے، مطلب 1 گرام میں 10 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ 1 گرام آئس میں کتنے پوائنٹس ہوں گے؟ 10 پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹس کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 1 پوائنٹ وہ استعمال کر لیتا ہے تو 1 پوائنٹ استعمال کرنے والے شخص 2 دن تک وہ جاگ سکتا ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیے یہ کتنی خطرناک قسم کی وہ نشاور چیز ہے کہ 1 پوائنٹ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص 1 پوائنٹ لے، استعمال کرے کسی بھی طریقے سے، انجیکشن کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، جو 3 ذریعے ہے، استعمال کرے تو وہ 2 دن تک جاگ سکتا ہے۔ اچھا، اب عادی بننے کے لیے کوئی بھی شخص اگر 3 پوائنٹس استعمال کرے تو یہ اس کے عادی بننے کے لیے کافی ہے، پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ نشے کی تعریف میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو لت پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ 3 پوائنٹس اور 1 پوائنٹ گرام کا 10واں حصہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پہلے کی بات تھی۔ اب یہ پاکستان میں کس طرح پہنچتی ہے اس کی کیف؟ تو یہ زیادہ تر قبائلی علاقہ جات، زیادہ تر قبائلی جتنی بھی ہمارے علاقہ جات ہے، خاص کر خیبر ایجنسی، اس کو افغانستان کے ذریعے ان ایجنسیوں کے تھرو پاکستان میں یہ پہنچائی جاتی ہے۔ زیادہ کیف افغانستان سے پاکستان میں بھجوائی جاتی ہے آئس کی،
اور یہ ایجنسیاں اس کی روٹس ہے، اور پھر اس میں بھی خیبر ایجنسی کا مین رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی راستوں سے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں پہنچائی جاتی ہے، پہلی بات۔ اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی پڑیا یہ تقریباً 5,000 روپے میں فروخت ہوتی تھی، 5,000 روپے میں، بہت بڑی رقم ہے۔ وہ لوگوں کی خرید سے لینے سے وہ عام مطلب متوسط اور غریب لوگوں کی پہنچ سے یہ بالا تر تھی، اس وجہ سے یہ امیر استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اب جہازوں کی تعداد اور جو کیپ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے کم مقدار میں پاکستان میں ڈیلیور کی جاتی تھی، ابھی بہت زیادہ مقدار میں یہاں پر پہنچائی جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ، یہاں پاکستان کی لوکل جو لیبارٹریز ہے تو اس میں 2 نمبر آئس وہ تیار کی جاتی ہے، 2 نمبر آئس۔ تو انہی وجوہات کی وجہ سے مطلب جہازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو پہلے مقدار پہنچائی جاتی تھی اس سے بھی زیادہ مقدار پہنچائی جاتی ہے، اور لوکل لیبارٹریوں میں 2 نمبر آئس ابھی بنائی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اب یہ غریب بھی آسانی سے لے سکتا ہے، وہی چھوٹی سی پڑیا جو 5,000 میں ملتی تھی ابھی 500 سے لے کر 1,500 روپے تک وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو اب غریب بھی اس لعنت سے وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، ابھی اس کے سورسز کیا ہے؟ ایک تو روایتی طریقہ ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، چرس کو، افیم کو، ہیروئن کو، کوکین کو ڈیلیور کرنے کے لیے اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر بیگ وغیرہ میں یا کسی اور اس طرح کی چیز میں وہ رکھ کر خفیہ جگہوں میں وغیرہ میں وہ لے کر جاتے ہیں۔ ایک تو وہی روایتی طریقے جو ہم روز دیکھتے ہیں سوشل میڈیاز پر، اخباروں میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے چرس برآمد ہوئی، گاڑی کے فلاں جگہ سے چرس برآمد ہوئی، عورت کے ذریعے وہ لے کر جا رہی تھی، اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ روایتی طریقے ہے۔ ابھی اس کے ساتھ ساتھ آئس کو ڈیلیور کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے ایپ ہے تو وہ استعمال کیے جاتے ہیں، باقاعدہ ایسے گروپس میں میسج پیغامات بھیجے جاتے ہیں اور گاہک اس میں باقاعدہ وہ ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر ان کو آئس ڈیلیور کی جاتی ہے۔ اور جو بہت ہی خطرناک بات اس میں ہے کہ ہوم ڈیلیوری بھی اس کی جاتی ہے، مطلب گھر تک پہنچانے کی بھی اس طرح کے گروہ ہے جو گھر تک پہنچاتے ہیں آئس کو، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پارٹیز کی جاتی ہے، زیادہ تر پروگرام وغیرہ کیے جاتے ہیں تو اس میں بطور سوغات یہ مہمانوں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اتنی اس کی اہمیت یہ عوام میں بڑھ چکی ہے، اس کے اثرات ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے استعمال کرنے کے بعد ان کے جسم پر، ان کے ذہن پر کون سے منفی اثرات ہوں گے، یہاں تک کہ وہ پاگل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اثرات سے بے خبر ہو کر وہ پارٹیز وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے جو پریشان کن بات ہے کہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، اس میں پڑھنے والے طلباء طالبات وہ بھی اس کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آئس کے بارے میں جو 3 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، امید ہے آپ کو آئس کے بارے میں مکمل طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اثرات پر بھی سمجھ گئے ہوں گے، اس کے ڈیلیوری کے جو ذرائع ہیں اس پر بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے بنانے کا جو پروسیس ہے۔ تو یہ جملہ جو باتیں تھیں ان ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو جائے ہمارے عوام میں، ہمارے پولیس افسران بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لے تاکہ اس میں وہ کارروائی پھر کر سکے۔ اور عوام کو سمجھانے کا مقصد ہے یہی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں
اگر اس طرح کے آئس کے عادی اشخاص ہے یا عادی نہیں ہے پہلے سے ایسے، وہ بھی اپنے لوگوں کو سمجھا سکے، ان کو جمع کر کے اس سے متعلق یہی باتیں ان کو بتائے، تو امید ہے کہ وہ اس نشے کی لت میں، اس آئس میں پڑنے سے وہ پھر ڈریں گے۔ امید ہے جس طرح میں نے اپنا حصہ آپ کو سمجھانے میں وہ ڈال دیا ہے، آپ بھی اسی طرح اس کو آگے فارورڈ کرو گے، تاکہ ایک چین کی شکل اختیار کر کے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس لعنت سے پاک ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیوز ہماری پسند آ رہی ہے تو اپنے کمنٹ سے ہمیں لازمی وہ آگاہ کرے، اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے کرمنل لیگل انفو، اس کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز وقتاً فوقتاً وہ آپ کو ملتی رہے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں کوئی اگلا قانون، کوئی اگلا اہم ٹاپک ہمارے سوسائٹی سے متعلق وہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔